بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسوہ رسول مہم 2020 کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے مظلوم کی حمایت اور اسوہ رسول کے عنوان پر کچھ باتیں پیش کریں گے۔ معزز سامعین، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے، من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا۔ جو انسان مظلوم ہے، جس انسان کو ظلماً قتل کر دیا گیا ہے، اس کے جو والی ہیں، ولی ہیں، ان کو ہم نے اختیارات دیے ہیں، یعنی بولنے کا اختیار، بات کرنے کا اختیار، اس کا قصاص لینے کا اختیار، اس کے اوپر جو ظلم ہوا ہے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا اختیار۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مظلوم کی حمایت کرنے اور ظالموں کو روکنے کا حکم دیا ہے۔ ہم لوگ بہت دنوں سے ایک مشہور روایت سنتے آ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ۔ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، نہ وہ خود اس کے اوپر ظلم کرتا ہے، نہ اس کو ظالم کے حوالے کرتا ہے، نہ خود وہ اس کے اوپر ظلم کرتا ہے، نہ ہی کسی کو اس پر ظلم کرنے دیتا ہے، نہ اس کو ظالم کے حوالے کرتا ہے۔ یہ ایک مسلمان کی خوبی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمان کو مسلمان اسی لیے بنایا ہے کہ وہ کسی کے اوپر ظلم کو برداشت نہیں کرتا ہے، اور کوئی بھی اس کے اوپر ظلم کرتا ہے تو وہ اس کو روکتا ہے۔ وہ مشہور حدیث، جو تم میں سے کسی برائی کو دیکھے اس کو اپنی طاقت سے روکے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مطلب یہی ہے کہ طاقت چاہے زبانی طاقت ہو، چاہے فزیکلی اعضاء و جوارح کی طاقت ہو، طاقت چاہے علم کی طاقت ہو، طاقت چاہے عدالت کی طاقت ہو، طاقت چاہے قانون کی طاقت ہو، اور طاقت چاہے اسباب اور وسائل کی طاقت ہو، ان طاقتوں سے مظلوم کی حمایت کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے کر کے دکھایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کو معلوم ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو غلاموں نے، مزدوروں نے، ملازموں نے جب اسلام قبول کیا، اور نیچے طبقے کے لوگوں نے، جو ملازمت پیشہ لوگ تھے، غلامی کرنے والے تھے، ان لوگوں نے اس لیے پہلے اسلام قبول کیا کہ ان کو اسلام کے اندر حق سمجھ میں آیا، انصاف دکھائی دیا۔ جب ان کو حق اور انصاف دکھائی دیا تو وہ سب کچھ چھوڑ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ گئے۔ لیکن جو لوگ آ گئے ان کے اوپر طرح طرح کے مظالم کیے جانے لگے، گلے میں رسی لگا کر گلیوں کے اندر گھسیٹا جاتا تھا، مکہ کی گلیوں کے اندر گھسیٹا جاتا تھا، ان کو تپتی ریت پر سلا کر اوپر سے پتھر چٹان رکھ دیا جاتا تھا، آگ جلا کر کے ایک غریب اور مجبور آدمی کو آگ کے اوپر سینک دیا جاتا تھا، اور کسی کو ننگا کر کے پوری رات ٹھنڈک میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ کوئی ایسا ظلم نہیں تھا جو ان کے ذہن و دماغ میں آتا ہو اور وہ مظلوموں کے ساتھ نہ کرتا ہو۔ ایسے ایک وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسہ دے کر کے ان غلاموں کو خرید کر آزاد کروایا۔ ایسے وقت میں ان کے حق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز اٹھائی۔ باہر سے تاجر آتے تھے تو ان کا مال لے کر کے جب ان کو پیسہ معاوضہ نہیں دیا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سماج سے لڑائی کر کے ان کا حق دلایا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ جو انسان مومن مرد یا عورت کو کسی جرم کے بغیر تکلیف دے رہا ہے، ستا رہا ہے، تو اس کا مطلب وہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہے، وہ اپنے اوپر بہت بڑا بہتان ڈال رہا ہے، بہت بڑا جرم اپنے اوپر لے رہا ہے۔ اس لیے ظلم سے بچنا ہے، مظلوموں کو بچانا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقی دعوت المظلوم، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، اس کی دعوت، اس کی دعا ڈائریکٹ اللہ تبارک تعالیٰ سنتے ہیں۔ اس لیے مظلوموں کی آہ سے ہم کو بچنا ہے، ظلم سے ہم کو بچنا ہے، ظالم کی حمایت سے ہم کو بچنا ہے، مظلوم کی حمایت ہم کو کرنا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، تم اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو۔
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظالم کی مدد کرنا سمجھ میں نہیں آیا، مظلوم کی مدد تو ہے کہ اس کو بچانا ہے، لیکن ظالم کی ہم مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ظلم سے روکو اور مظلوم کو بچاؤ، یہی ظالم کی مدد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی کے اندر اگر ہم دیکھیں گے تو سب سے بڑا نمونہ، ایک بہترین نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونے کی ہے۔ اس وقت جب پوری دنیا کے اندر مظلوموں کی ایک بڑی تعداد ہے، اور خاص طور سے ہمارے ملک ہندوستان کے اندر جب ظلم پر ظلم ہو رہا ہے، دلتوں کے ساتھ، آدیواسیوں کے ساتھ، OBC SC کے ساتھ، سکھ اور عیسائیوں کے ساتھ، ایسے وقت میں ہم لوگوں کو مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، مظلوموں کی حمایت کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آئیڈیل اور نمونہ بھی یہی ہے کہ ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، کہ جب ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اور ظلم اور زیادتی کے اندر حد کو پار کر دیا جاتا ہے تو ان کی مدد کی جاتی ہے، ہم ینتصرون، تو یہ کامیاب ہوتے ہیں، تو یہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مظلوموں کے ساتھ لوگ جمع ہوں گے، مظلوموں کی حمایت کی جائے گی اور مظلوموں کو کامیابی ملے گی۔ جب تک ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے تب تک مظلوموں کو کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مظلوموں کی حمایت کرنے والا بنائے، ظالموں کے ساتھ کھڑے ہونے سے ہم سب کو بچائے اور ظالموں کے ظلم کو ہمیں روکنے والا بنائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔